جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتائے ان چیزوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور تمام فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کے الفاظ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب یہ سجدہ کیسا سجدہ تھا، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں تفاسیر میں. ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیمی سجدہ تھا. تعظیمی سجدہ سے مراد کسی کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے جھکا جاتا ہے اس کے سامنے، اس کو تعظیمی سجدہ کہا جاتا ہے. پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں رہا. سجدہ عبادت کا وہ حصہ ہے جو صرف اللہ کا حق ہے. کسی اور کے لیے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں. دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قبلہ ان کے سامنے پیش کیا تھا. جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں. وہ ہمیں صرف بطور قبلہ یعنی دیا گیا ہے کعبہ شریف کے اس طرف رخ تمہیں کرنا ہے، لیکن سجدہ تمہیں اللہ ہی کو کرنا ہے. یوں ہی بطور قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے درمیان میں پیش کیا گیا تھا، اور فرشتوں نے پھر ان کو بطور قبلہ سجدہ کیا تھا، اور سجدہ جو تھا وہ دراصل اللہ ہی کو تھا. تیسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمیہ تھا یا قبلہ کے طور پہ تھا. جو بھی تھا حکم تو اللہ کا تھا نا، تو اس لیے اللہ جس چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دے کیا جائے، جہاں پہ نہ حکم دے روک دے وہاں سے رکا جائے. تو قبروں پہ سجدہ، پیروں کے قدموں پہ سجدہ یا ان کے سامنے سجدہ، یہ سارا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. اللہ نے حرام کر دی، حرام ہو گیا. جب اللہ نے جائز یا حلال ٹھہرایا تھا تو حلال ہو گیا. جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مصر پہنچے، بھائی بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پہ بٹھایا اور خود بھی دوسرے تخت پہ براجمان تھے. تو ان کے والدین یعنی ان کی جو والدہ ستیلی تھی وہ اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو یہاں پہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. ہمیں پہلی شریعتوں میں جائز رہا، لیکن وہاں پہ اللہ نے جائز رکھا تو کیا جائے گا، اب حرام کر دیا تو نہیں کیا جائے گا. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن اب اجازت نہیں ہے کسی کو سجدہ اللہ کے علاوہ کرنے کی، تو جائز نہیں ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اسی بنا پر بھی شوہر کو مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے.